ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا وقفوا ما ليس لكم به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، عزت و جلال، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار، خالق کائنات، مالک و ارض و سما، بعدہ درود و سلامتی کا نزول ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. حاضرین جمعہ، ہم سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ادا کرتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ سب سے بڑی وجہ کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس کی کچھ دینی باتیں سننے کے لیے، اس کے اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے احکامات کے باتوں کو سننے کے لیے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا ہے. ایک بڑی وجہ یہ ہے، اب غور کریں، مسلمان بھائی حضرات بہت سارے ہیں، لیکن بہت ساروں کو یہ نصیب نہیں ملتی ہے، ہدایت، یہ توفیق نہیں ملتی کہ انہیں جمعہ بھی نصیب نہیں ہوتی. یقیناً کیا ہے، جمعہ ملنا یہ بہت بڑی اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے، ایک عظمت ہے، لیکن بہت سارے بھائیوں کو کیا ہے، کوئی تجارت میں، کوئی دوسرے کاموں میں، کوئی فلاں میں کیا ہے، جمعہ تک نصیب نہیں ہوتی. اللہ اکبر. میرے عزیز بھائیوں، جمعہ کی بہت بڑی قدر ہے، جمعہ کی بہت بڑی اہمیت ہے. تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہمارے شیڈیول میں بھی یہ عزم کر لینا چاہیے کہ ہم کبھی بھی کسی بھی موقع پر کسی بھی حالت میں ہمارے جمعہ کیا ہے نہ چھوٹے. تو میرے عزیز بھائیوں، اس موقع پر ہم اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ والمنہ. محترم سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو میرا موضوع ہے، سوشل میڈیا کا فتنہ. یہ جو فتنے کا جو موضوع میں نے انتخاب کیا ہے، وجہ یہی ہے کہ آج کے دور میں بہت سارے نوجوان اس فتنے میں پڑے ہوئے ہیں.
طرح طرح کے فتنے، سوشل میڈیا کے طرح طرح کی فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں. جہاں جہاں سے جو صحیح نہیں ہے، جو غلط نہیں ہے، جو سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، جہاں سے ہمیں سوشل میڈیا سے بات مل گئی اس کو قبول کر لی، نہ اس کی تحقیق کی کیا وہ صحیح ہے، کیا وہ غلط ہے، کیا وہ صحیح بخاری صحیح احادیث سے ہے، کیا وہ ضعیف ہے، کیا وہ نبی کی بتائی بات ہے. یہ تمام چیزیں نہیں دیکھتے ہیں. سیدھا جہاں سے سوشل میڈیا سے بات مل گئی، نہ وہ عالم سلف ہے، نہ اہل سلف ہے، نہ اہل حدیث ہے، کچھ بھی نہیں دیکھتے. جو بھی بات جس کی بھی زبان سے نکل گئی اس بات کو لے لیتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ سراسر کیا ہے؟ درست نہیں ہے. بات دوسرے غیر عالم سے، عالم بھی کیوں نہ ہو، دوسری جماعت سے بھی کیوں نہ ہو، اس سے بات جو بھی صحیح نکلتی ہے ہم تحقیق کرنا ہم پر کیا ہے؟ ضروری بنتا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، اس وجہ سے میں نے سوشل میڈیا کا فتنہ، اس کے تعلق سے میں نے موضوع لیا ہے، اور اس کے کیا نقصانات ہیں، اور اس کو استعمال کس طرح کرنا چاہیے، شرعی اصول کیا کیا ہیں، کس طرح اس کا استعمال ہمیں شریعت کے ذریعے سے کرنا چاہیے، اس کے تعلق سے چند باتیں بتا کر انشاءاللہ اپنی جگہ لینے کی کوشش کرتا ہوں. حاضرین مجلس، اور جس بات کی تحقیق نہ ہو اس پر عمل اور آمد مت کیا کر. جو بھی بات تحقیق نہیں کی ہیں، جس سے بھی ہم بات سن لیے ہیں، جب تک ہم تحقیق نہیں کریں گے، جب تک ہم اس پر کیا ہے؟ عمل نہیں کرنا چاہیے. جب تک ہم کیا ہے؟ اس کو یقین نہیں ماننا چاہیے. یہ سب سے بڑی بات، سب سے پہلی بات ہوئی ہے. اور اس کے بعد ایک بات یہ بھی یاد رکھ لینا چاہیے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہماری آنکھ، ہماری زبان، ہمارا دل، ہر اعضاء سے کیا ہے؟ سوال کرے گا. ہر اعضاء سے سوال کرے گا. تو میرے عزیز بھائیوں، ہر شخص سے ان سب کی کیا ہے؟ پوچھ تاچھ ہوگی. سامعین محترم، سوشل میڈیا اس قدر ہماری روزمرہ زندگی میں سیریت کرتا چلا جا رہا ہے جس کے اثرات سے بچنا مشکل ہے. سوشل میڈیا کیا ہے؟ ہماری زندگی میں ایسا تیزی سے پھیل رہا ہے، جس طرح وائرس کس طرح پھیلتا ہے اس طرح سوشل میڈیا کیا ہے؟ ہمارے زمانے میں اس طرح پھیلا ہوا ہے، جس کے اندر ہر کوئی کیا ہے؟ فتنے میں پڑے ہوئے ہیں. ہر کوئی اس کا کیا ہے؟ مزہ چک رہے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، اگر آج ہم سے زیادہ دور نہیں ہے، دور سے جانے کی ضرورت نہیں، صرف 3 دہائی قبل دیکھ لیں، صرف 3 دہائی قبل دیکھ لیں ہماری حالت کیا ہے، ہماری سماج کیا ہے. میرے عزیز بھائیوں، اسی طرح آج کے دور میں جو فتنے چل رہے ہیں، جو بھی آج کے دور میں ٹیکنالوجی آ گئی ہے، ان کے تعلق سے اور اسی طرح دیگر جتنے بھی چیزیں ہیں اس کو بیان کرنے کے بہت سارے باتیں ہیں، لیکن ہم سمجھ سکتے ہیں یہ تمام باتیں 80-90 سال قبل کسی آج کے دور کے بات اگر بتائے، 80-90 سال آدمی کو آج کی دور کی بات بتائے تو وہ آدمی کیا کہے گا؟ دیوانہ کہے گا، مجنون کہے گا، یا اسی طرح قبول نہیں کرے گا. کیونکہ اس دور میں کیا ہے؟ آج کے دور کے اس دور میں کیا ہے؟ ہمیں نہیں ملتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں، اسی طرح بلا شبہ دور حاضر میں کسی نہ کسی طور پر سوشل میڈیا کا تذکرہ جو لب عام ہے، اور اپنی روزمرہ زندگی اور معاملات میں ٹویٹر، واٹس ایپ اور اسی طرح فیس بک، جتنے بھی اپلیکیشنز لے لیں، ہر اپلیکیشن سے کیا ہے؟ فتنہ چل رہا ہے، سوشل میڈیا کا فتنہ چل رہا ہے. اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، یہ تمام اپلیکیشنز کیا ہے؟ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ابھی 10 سال، 7 سال، 8 سال کی عمر نہیں پہنچتے ہیں، ان کو کیسا چلانا چاہیے، کس طرح یوز کرنا چاہیے، تمام چیزیں معلوم ہو رہی ہیں. تو یہ سوشل میڈیا کا فتنہ کیا ہے؟ فون سے، موبائل سے آتا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، اپنے بچوں سے سب سے پہلے موبائل کو دور رکھنا بے حد ضروری ہے. اور اسی طرح جیسے جیسے یہ عام ہوتا جا رہا ہے، اس کے فوائد کے ساتھ ساتھ نقصانات بھی کیا ہے؟ بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہم اس کے چند فوائد اور نقصانات ذکر کرنے کے بعد اس کا صحیح استعمال کیسے ممکن ہے اس کے تعلق سے چند باتیں سن لیتے ہیں. سب سے پہلا، سوشل میڈیا. سوشل میڈیا ایک امتحان اور آزمائش ہے. پہلا نقطہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا ایک آزمائش اور امتحان ہے. یہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا آزمائش سمجھ لیجئے میرے عزیز بھائیوں آج کے دور میں، کیونکہ اس کا فتنہ بہت زیادہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ بات بھی نہ بھولے پائیں کہ سوشل میڈیا ہمارے لیے اللہ کے جانب سے ایک شدید امتحان اور سخت آزمائش ہے. اور اسی طرح
آزمائش اس اعتبار سے ہے کہ اس کی بنا پر فسق و فجور، گناہ و نافرمانی، جرم و معصیت کے بہت سارے راستے میسر نیز سہل آسان ہو گئے ہیں. اچھا بھی برا بھی، خیر بھی بلائی بھی، ہر چیز کیا ہے اس سے دونوں بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں، فائدے بھی ہیں. تو ہم تمام لوگوں کو سب سے زیادہ اس فتنے کے اندر سب سے زیادہ فائدے سے زیادہ کیا ہے؟ نقصانات زیادہ. نوجوان کے اندر کیا ہے؟ نقصانات زیادہ ملتے ہیں. اس حوالے سے آپ کے سامنے دو مثالیں رکھتا ہوں میرے عزیز بھائیوں. سب سے پہلا دیکھیے، ایک امت محمدیہ، ایک اور دوسرے ما قبل امتوں میں سے بنی اسرائیل کی امت. ایک امت لے لیے امت محمدیہ، اور ما قبل امتوں میں سے لے لیجئے بنی اسرائیل کی امت. میرے عزیز بھائیوں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 163 سے لے کر 160 تک میں ایک واقعہ کا تذکرہ فرمایا ہے. دیکھیے واقعہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر ہفتہ سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار حرام کر دیا تھا. ہفتے کے دن کیا ہے؟ مچھلیوں کا شکار حرام کر دیا تھا. لیکن یا اسی طرح ہفتہ والے دن مچھلیاں تیزی کے ساتھ اچھل کر کیا ہے، وہ بھی آزمائش ہے، اچھل کیا ہے، انہیں بھڑکا رہی تھی، اچھل کر، اور اسی طرح دور کنارے خوب آتی تھی. اور جب شکار کی ممانعت کا دن ختم ہو جاتا تھا تو یہ مچھلیاں غائب ہو جاتی تھیں. میرے عزیز بھائیوں یہاں پر غور کریں، ہفتے کے دن ہی کیا ہے، مچھلیاں کیا ہے، کنارے پر اوپر آتی تھیں. یہ آزمائش ہے. اور اسی طرح دیکھ لیں، اور تب مچھلیاں غائب ہو جاتی تھیں. اس حالت پر ایک مدت گزر گئی. رفتہ رفتہ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. بلا آخر وہ لوگ اس امتحان سے بخیرت نہ نکلے. اور اسی طرح اس حوالے سے اس حیلے کے چور دروازے سے نافرمانی کے مرتکب ہو گئے. اس حوالے سے کیا ہے، چور راستے ڈھونڈنا شروع کر دیے. اور اسی طرح جمعہ کے دن وہ جال ڈال دیتے تھے. سنیچر یعنی ہفتے کے دن آتے ہی کیا ہے، اس جو جال ہوتی تھی اس کو نکال لیتے تھے. اور اسی طرح دوسری مثال دیکھ لیجئے. دوسری مثال اس امت کے صدر اول کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. سورہ مائدہ آیت نمبر 94 میں اللہ رب العالمین کیا ہے، ان کے اوپر عذاب کی وعید دے رہا ہے. دیکھیے اے ایمان والو، اللہ تعالی قدر شکار سے تمہارے امتحان کرے گا. اللہ تعالیٰ قدر شکار سے تمہارا امتحان کرے گا جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیز پہنچ سکیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے کہ کون شخص اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے. اور اسی طرح جو شخص اس کے بعد حد سے نکلے گا اس کے واسطے دردناک عذاب ہے. اللہ رب العالمین کیا ہے اس آیت کے اندر واضح طور پر کہہ رہا ہے، بن دیکھے جو اس سے بچے گا، اس سے ڈرے گا، وہ کیا ہے، بچ جائے گا. اگر اس سے نہیں ڈرا، اس سے نہیں ڈرتے ہوئے چور راستے اختیار کرے گا، اللہ رب العالمین نے آخر میں کہہ دیا اس کے لیے کیا ہے، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اور اسی طرح میرے عزیز بھائیوں مفسرین نے لکھا ہے کہ شکار کی ممانعت کی حالت میں صورتحال یہ تھی کہ شکار بکثرت آتے اور نہایت قریب سے گزر جاتے تھے. کثرت سے شکار آتے تھے، نہایت قریب سے گزر جاتے تھے. تہاد اسی طرح بغیر صرف ہاتھ سے بھی شکار کیا جا سکتا تھا. لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی اطاعت و فرما برداری بے مثال تھی کہ ایک شخص نے بھی شکار کرنے کی غلطی نہ کی. جال بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی، ہاتھ سے بھی پکڑ دیتے تھے. اتنا کیا ہے، مچھلیاں تیزی سے آتے تھے. لیکن صحابہ اکرام کے صبر دیکھیے میرے عزیز بھائیوں، یہاں پر صحابہ اکرام کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، صحابہ اکرام کی صبر معلوم ہوتا ہے. میرے عزیز بھائیوں ہم تمام لوگوں کو بھی کیا ہے، صحابہ اکرام جس طرح ان کے آزمائشوں میں وہ کامیاب ہوتے تھے، صحابہ جس طرح صبر کرتے تھے، میرے عزیز بھائیوں دیکھ لیجئے صحابہ کو کیا ہے کس قدر آزمائش نہیں ہوئی تھی. ہر طریقے سے آزمائش. اللہ رب العالمین کیا ہے ان صحابہ کو اتنے آزمائشوں سے گزارا میرے عزیز بھائیوں، وہ تمام کامیاب ہو گئے. کس طرح کامیاب ہو گئے، کتنے بڑے آزمائش تھی. تو میرے عزیز بھائیوں ہم تمام لوگوں کو بھی صحابہ کو یاد کرنا چاہیے، صحابہ کی صبر کو یاد کرنا چاہیے.
ان کے آزمائش میں وہ کس طرح کامیاب ہوتے تھے، کس طرح اللہ رب العالمین پر صبر کرتے تھے، کس طرح اللہ رب العالمین سے ڈرتے تھے، کس طرح اپنے دلوں میں خوف رکھتے تھے، وہ تمام چیزوں کو ہم اپنے دلوں میں، اپنے اس زندگی میں لانا بے حد ضروری ہے. ورنہ سوشل میڈیا کا فتنہ میرے عزیز بھائیوں خطرناک ہے، خطرناک ہے. شیطان ہمارے پیچھے 24 آورز پڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس سے بچنے کے راستے کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین کا سب سے پہلے خوف رکھنا چاہیے. خوف جیسے ہی آپ رکھتے ہیں میرے عزیز بھائیوں، یقین مان لیے آپ کو آٹومیٹک سے اللہ رب العالمین کی اطاعت، نبی کی اطاعت آپ کے پیچھے پڑے گی. آپ خود کیا ہے؟ نمازوں کی پابندی وقت پر کر دیں گے. ذکر و اذکار اپنی زبان پر کیا ہے؟ اسی طرح ذکر کرتے رہیں گے آپ اپنی زبانوں پر. اللہ رب العالمین کا خوف آنا بے حد ضروری ہے. اور اسی طرح اپنے ایمان کی بچاؤ بے حد ضروری ہے. اپنے ایمان کیا ہے؟ ہرگز نہیں گنوانا چاہیے. اپنے ایمان کو ہر ہمیشہ حفاظت کرنا چاہیے. جب تک آپ اپنے ایمان کو مکمل نہیں کریں گے، حفاظت نہیں کریں گے، آپ کبھی کیا ہے؟ کامیاب نہیں ہو سکتے، آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ ایمان کی حفاظت بے حد ضروری ہے میرے عزیز بھائیوں. اسی طرح آج سوشل میڈیا کے ذریعے ہم ایک شدید آزمائش میں مبتلا ہیں. بہت سارے گناہوں اور نافرمانیوں کے راستے آسان ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے وہ کن کن مخلص بندے ہو سکتے ہیں جو گناہوں سے بچ سکے، اور اسی طرح کون کون بندے ہیں جو اس گناہ میں کیا ہے؟ پھنس جائے. یہ اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا آزمائش ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون بندے ہیں اس فتنے سے، اس آزمائش سے بچ سکے، اور کون بندے ہیں اس آزمائش میں پھنس جائے. اس حوالے سے یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یاد کرنا چاہیے. یوسف علیہ السلام کا واقعہ غور سے سنیے میرے عزیز بھائیوں. اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے، واقعہ سنیے غور سے. اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے، یوسف کو بہلانا پھسلانا شروع کیا. یوسف علیہ السلام کو جو قید کیے تھے تو اسی گھر میں کیا ہے؟ ایک عورت تھی. بھلانا پھسلانا شروع کر دیا، اور اسی طرح وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے، اور اسی طرح دروازے بند کر کے کہنے لگی آ جاؤ. میرے عزیز بھائیو کتنی بڑی آزمائش ہوگی. یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھیے، یوسف علیہ السلام اس آزمائش میں کیسے کامیاب ہو گئے دیکھیے میرے عزیز بھائیوں. اور اسی طرح اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے، بے انصافی کرنے والوں کا بھلائی نہیں ہے. یوسف علیہ السلام کہنے لگے ہیں اللہ رب العالمین مجھے بہترین رکھا ہے. اور اسی طرح آگے کہتے ہیں اس عورت نے یوسف کی طرف قصد کیا، اور یوسف کا اس کا قصد کرتے اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھتے ہوتے، یوں نہیں ہو اس واسطے کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں. میرے عزیز بھائیوں یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھیے، ان کا واقعہ غور سے سننے پر ہمیں بات واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے اس آزمائش میں کس طرح بچا ہے. آج کے دور میں اگر دیکھیں میرے عزیز بھائیوں، انسان نہیں بچ سکے گا، کیونکہ اس کے دل میں ڈر نہیں ہے. اس کے دل میں کل قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. بے حیائی بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے، زنا بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے. میرے عزیز بھائیوں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے واقعے کی بصورت وہی قرآن میں نازل فرما کے اس قرآنی آیت بنا دیا ہے جس کی قیامت تک تلاوت ہوتی جا رہی ہے. اور اسی طرح اللہ پر ایمان رکھنے والے بندے اس سے عبرت کی موتی لیتے ہوئے نکالتے جا رہے ہیں. میرے عزیز بھائیوں اسی طرح دیکھ لیں دوسرا نقطہ یہ ہے سوشل میڈیا اور نئے تعلقات کے استوار. اگر ہم سوشل میڈیا کا استعمال نئے لوگوں سے تعلقات بنانے کے لیے کرتے ہیں تو اس کے آداب بھی ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے. سوشل میڈیا کا ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے تعلقات ہمیں کسی سے جوڑنا چاہتے ہیں تو اس کے آداب بھی ہوتے ہیں. سوشل میڈیا استعمال کرنے کے کیا ہے؟ آداب بھی ہوتے ہیں. کیسا پڑے ویسا کیا ہے سوشل میڈیا استعمال نہیں کر سکتے ہم. اور اسی طرح اس کے اندر عزت کا سودا ہوتا ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ ادب و احترام کا سودا ہوتا ہے. ہر طرح کے کیا ہے؟ آداب کو ہم ذہن نشین رکھنا چاہیے. ظاہر ہے کہ انسان ساری دنیا سے کٹ کر اکیلے تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، کچھ نہ کچھ رابطے رکھنا ہوتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں اگر انسان اکیلا زندگی گزارنا چاہتا ہے، کسی کی ضرورت نہیں چاہتا ہے، تو ایسا انسان زندگی گزار نہیں سکتا. کسی نہ کسی کام میں، کسی نہ کسی ضرورت کے لیے، کسی کی ضرورت کیا ہے؟
100% ہوتی ہے. یہ بات کیا ہے یاد رکھ لینا چاہیے. انسان اس دور میں کسی کی ضرورت نہیں کے بغیر ہرگز انسان کیا ہے زندگی گزار نہیں سکتا. میرے عزیز بھائیوں دیکھیے اسی طرح اسی خاطر جدید ہوتے ہوئے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَقَابًا فِي اللَّهِ اجْتَمَعًا عَلَيْهِ وَتَفَرُّقًا عَلَيْهِ. وہ دو آدمی جو اللہ کے رضا کے لیے محبت کرتے ہیں اور اسی طرح اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں. کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو شرف و بلندی سے ہمکنار کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو بستی میں ڈال کر اس کی عزت و آبرو کو پیوند خاک کر دیتے ہیں. ایسے ہی دوستوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. میرے عزیز بھائیوں دو دوست ہوتے ہیں. ایک دوست وہ ہوتے ہیں جو ان کے آبرو عزت و آبرو کی کیا ہے حفاظت کرتے ہیں, ان کا خیال کرتے ہیں, ان کا دیکھ بھال کرتے ہیں. ایک اور وہی دوست ہوتے ہیں جو کیا ہے سامنے والے کی عزت کماتے ہیں, اس کی عزت کیا ہے دھجیاں اڑاتے ہیں. اور اسی طرح اس کے تعلق سے دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد یوں بیان کیا گیا ہے وَيَوْمَ يَعُزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. سورہ فرقان آیت نمبر 28 اور 27 میں اللہ رب العالمین فرمایا ہے اور اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا. ظالم شخص جو ظلم کرتا ہے سامنے والے پر وہ اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا کاش کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی, ہائے افسوس کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. میرے عزیز بھائیوں اس آیت کو غور کرنے کی بے حد ضروری ہے. جس طرح دوست کو آپ اختیار کریں گے اس طرح آپ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. دوست کا اگر ہم غلط راستہ اختیار کریں گے, غلط دوست کو اختیار کریں گے, برے دوست کو اختیار کریں گے تو اپنی زندگی میں بھی کیا ہے اس برے دوست کی برائیاں کیا ہے اپنی زندگی میں ایڈ ہوتی چلے جائیں گے. ظاہر سی بات ہے جس طرح آپ اپنے پڑوسی کو جس طرح آپ پڑوسی کے حالت حرکتوں کو دیکھیں گے اسی طرح کیا ہے اپنے گھروں میں بھی کیا ہے اس طرح کیا ہے آتے جائیں گے. تو میرے عزیز بھائیو اسی طرح ایک دوست کو آپ اختیار کریں گے تو سب سے پہلے کیا ہے ایمان کو دیکھنا چاہیے, اس کے اندر اللہ رب العالمین کے بتائی ہوئی باتوں کی عمل پیرا کو دیکھنا چاہیے اور اسی طرح نمازوں کی پابندی دیکھنا چاہیے. میرے عزیز بھائیوں آج کی دوستیاں کس طرح ہوتی ہیں وقت کے اوپر ہوتی ہے, صرف ضرورت کے وقت ہی ہوتی ہیں. آج کی دوستیاں ضرورت ہے تو اچھی دوستی کر لیتے ہیں, اچھا کھلاتے ہیں, اچھا پلاتے ہیں, اس کے بعد جیسا ہی ضرورت ختم ہو جائے میرے عزیز بھائیوں اس کو ایسا دھوکہ دیتے ہیں, ایسا اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اس کو دوسرے مرتبہ اس کی ضرورت پر کیا ہم کام نہیں آ سکتے. اس طرح دوستیاں چل رہی ہیں. میرے عزیز بھائیوں یہ تمام چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. اور اسی طرح سوشل میڈیا اور تفریح و تباہ. دیکھیے اگر آپ سوشل میڈیا کو بطور تفریح استعمال کرنا چاہتے ہیں, صرف ٹائم پاس کے لیے تفریح استعمال کرنا چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ اس کے اصول سے بھی باخبر رہیں اور اس کے اصول کچھ اس طرح ہیں. سب سے پہلی بات یہ یاد رکھے کہ تفریح کے بطور خود کوئی مقصد نہیں بلکہ ایک دوسرے اعلیٰ مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے, چونکہ نفس انسانی ایک حالت پر ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتا بلکہ اسے تبدیل چاہیے اور لہٰذا اسلامی شریعت نے اسی طبیعی حاجت کے پیش نظر تفریح کی اجازت دے دی ہے. انسان کیا ہے ایک ہی کام پر اس کو بور ہو جاتا ہے, انسان ایک ہی کام پر کیا ہے بور ہو جاتا ہے, اسے اس کے کمائی کے لیے ہو اور اسی طرح اس کے دوسرے چیزوں کے لیے فروخت. اسی طرح آج کیا ہے آن لائن بزنس کیا ہے بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو اپنے بزنس کے لیے, کاروبار کے لیے, تجارت کے لیے کیا ہے ایسے چیزوں کے لیے کیا ہے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کی اجازت شریعت نے کیا ہے بآسانی کے ساتھ دے دی ہے, اس کو تفریح کہتے ہیں. اور اسی طرح دوسری بات اس بات کا بھی خیال رہے کہ ہنسی کے خاطر کسی کا مذاق نہ اڑایا گیا. جو استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا کسی کو عزت اڑانا ہو اور اسی طرح ہنسانا ہو اور اسی طرح دیگر جتنے بھی مذاق کے کام ہو نہ اڑایا گیا ہو. اسی طرح یہ دوسروں کی اذیت کا سبب ہے اور اسلامی شریعت نے کیا ہے ایسے چیزوں کو منع کی گئی ہے. واضح بات یہی ہے
جو استعمال ہم سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں کسی کی عزت نہیں اڑانا چاہیے، اور اسی طرح ہنسی مذاق کی اسی طرح استعمال نہیں کرنا چاہیے، کسی کو مذاق کے طور پر، اور اسی طرح ہم کسی کی ویڈیو ڈال دیتے ہیں دوسرا سامنے والا ہنسنے کے لیے، اس کے ویوز آنے کے لیے، اس کے سبسکرائبرز ہونے کے لیے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ تمام چیزوں کیا ہے، شریعت نے واضح طور پر منع کر دیا ہے۔ تیسری چیز، مزاح میں بھی جھوٹ سہارا نہ لیا جائے۔ مذاق میں بھی کیا ہے، جھوٹ سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، غور سے سنیں، مذاق میں بھی جھوٹ استعمال کرنے سے پرہیز کیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وضاحت کے ساتھ فرمائے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، سوشل میڈیا اور ابلاغ دین، موجودہ دور میں سوشل میڈیا ایک طاقتور ذریعہ بن چکا ہے۔ ایک طاقتور کیا ہے، ذریعہ بن گیا ہے، جس کے ذریعے لوگ اپنا پیغام دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، اور اسی طرح اس پلیٹ فارم کا استعمال مختلف مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن اس کے سب سے اہم نفع بخش اور اسی طرح نیک ترین صورت دین یہی ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو عام کرنا۔ سوشل میڈیا کا اگر ہم سب سے بڑا فائدہ دیکھ لیا جائے تو علماء اکرام کے جو کلپس ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کیا ہے ہم نشر کر سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کو شیئر کر سکتے ہیں، عام کر سکتے ہیں، اور اسی طرح لوگوں کو دین اسلام کے قریب لانے کے لیے کیا ہے، اس طرح کے سوشل میڈیا کیا ہے ہم اچھے انداز میں، بہترین انداز میں استعمال کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اسی طرح ایک بات بتا کر انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، سوشل میڈیا کے بعض تباہ کن نقصانات کے ہیڈ لائنز بتا کر انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو سوشل میڈیا سے ہمارا جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے، وقت کو لے لیجئے۔ سوشل میڈیا سے اتنا زیادہ وقت کی ناقدری ہوتی ہے، اتنا زیادہ وقت ٹائم پاس کے طور پر کیا ہے وقت کو ویسٹ کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اس وقت میں آپ کیا کچھ نہیں کر سکتے، اس وقت میں آپ کہاں جا سکتے ہیں، اس وقت میں کتنے ضرورت کے کام کر سکتے ہیں، کسی کے کام آ سکتے ہیں، کسی کی ضرورت کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، دیکھیے وقت کی ناقدری ہوتی ہے، تو سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی ہے، سوشل میڈیا کے بلا ضرورت اور غلط استعمال کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوا کہ آج کے ہمارے نزدیک وقت کی اہمیت ختم ہو چکی ہے۔ سوشل میڈیا کا سب سے بڑا نقصان، سب سے بڑا فتنہ کیا بتایا جا رہا ہے، وہ جیسا ہی سوشل میڈیا ہمارے زندگی میں آ گیا ہے، اس کے پیچھے ہم سب سے زیادہ اپنے ٹائم کو ویسٹ کرتے ہیں۔ انسان اس کے پیچھے پڑھ کر، موبائل لے کر سوشل میڈیا کے پیچھے پڑھ کر کیا کرتا ہے، اذان بھی ہو جاتی ہے، جماعت بھی کھڑی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد ٹائم دیکھتے ہیں کیا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ تمام کیا ہے، سوشل میڈیا کے فتنے ہیں، یہ خطرناک فتنے ہیں۔ وہ فون کیا ہے، وہ موبائل کیا ہے، اس کے ٹائم کو جو ویسٹ کر دیا، اس کے نماز کے وقت بھی کیا ہے ضائع کر دیا، اس کے نماز کو بھی کیا ہے قضا کر دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، کتنا بڑا خطرناک چیز ہو گیا ہے، آپ خود اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، جب تک ہم اپنے زندگی میں اپنے زندگی کا تجربہ، اپنے زندگی کا جائزہ جب تک آپ نہیں لیں گے، تب تک کیا ہے آپ اسی فتنے میں پڑے ہوں گے، اسی طرح ٹائم ویسٹ ہوتا رہے گا، اور اسی طرح ہم دوسرے کے کسی بھی طرح کام نہیں آ سکیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، اسی لیے ہم اپنے زندگی کا جائزہ اور تجربہ بے حد ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ سورہ لقمان آیت نمبر 34 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور کوئی یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا، یقیناً اللہ رب العالمین جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ یہ آیت پر غور کریں میرے عزیز بھائیوں، کون کس کے لیے کب کام آئے گا، کون کہاں پر مرنے والا ہے، انتقال کرنے والا ہے، یہ اللہ رب العالمین باخبر ہے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز کا قدرت رکھنے والا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین کے تعلق سے ہم کتنی بھی تعریف کریں، کیا ہے پوری سیاہی کو لے لے، سمندر کو، اور اسی طرح پورے درختوں کو لے لے، کبھی اللہ رب العالمین کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں،
جو میں نے آپ کے سامنے جو سوشل میڈیا کے جو کس طرح استعمال کرنا چاہیے، کس طرح اس کے نقصانات ہیں، کس طرح اس کے فوائد ہیں، وہ تمام باتیں آپ کے سامنے واقعات کے طور پر، قرآن کی آیتوں کے طور پر، حدیثوں کے طور پر میں نے آپ کے سامنے بتائے ہیں، اور بہت سارے باتیں ہیں انشاءاللہ اگر آئندہ مجھے وقت ملا تو انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو تفصیل کے انداز میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ تمام حضرات میرے اس خطبے پر غور کرنے کی بے حد ضروری ہے، کیونکہ آج کے دور میں سوشل میڈیا کا کیا ہے، بہت زیادہ وائرل ہوتا جا رہا ہے، بہت زیادہ گمراہ ہو رہے ہیں، بہت زیادہ کیا ہے، گمراہ ہو رہے ہیں۔ اسلام سے گمراہ ہونا یہ کیا ہے، اس کی سب سے بڑی کیا ہے، گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ سمجھ لیجئے۔ انسان کیا ہے، سوشل میڈیا سے گمراہ ہو رہا ہے، دوسرے ملکوں کے بیانات سن رہے ہیں۔ یمن کا کیا ہے، ایک واقعہ سننے کو ملا ہے، یمن کے کیا ہے واٹس ایپ پر کیا ہے، علم مل رہا ہے، تعلیم مل رہی ہے، یمن کے کچھ علماء سے کیا ہے، تعلیم مل رہی ہے۔ وہ جمعیت اہل حدیث کے طور پر، جمعیت اہل حدیث کیا ہے، اس کو لگانا، یا اسی طرح جو بھی مسجد کے بورڈ پر جمعیت اہل حدیث اور اسی طرح جمعیت کا نام لاتے ہیں، وہ بھی کیا ہے، فتنہ شروع کر دیا ہے۔ وہ یمن کے کیا ہے، کچھ علماء کے سوشل میڈیا سے کیا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے، دیگر ویب سائٹس کے ذریعے سے کیا ہے، اس کو کیا ہے، اس کا علم لیتے ہیں، اور اسی طرح یہاں تک کہا گیا کہ ایسے مساجد میں جہاں پر جمعیت کا نام لگاتے ہیں وہاں پر کیا ہے، نماز بھی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر! ایسے فتنے سوشل میڈیا کے۔ میرے عزیز بھائیوں، ان تمام فتنوں میں کیا ہے، نوجوان کیا ہے، زیادہ پھنسے ہوئے ہیں، تو ہم تمام لوگوں کو ایسے فتنوں سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ تو آج کے اس موضوع پر ہم تمام لوگوں کو غور کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کی حفاظت کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو بچانا چاہیے۔ انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جتنے باتیں اس خطبے میں سنے ہیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین ہم تمام میں سے جتنے بھی پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تمام کے تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور کر دے۔ الہ العالمین ہم تمام میں سے جتنے بھی بیمار حال ہیں، بیمار پرس ہیں، تمام لوگوں کو جلد از جلد شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین اس دنیا سے جتنے بھی احباب فوت ہو چکے ہیں، تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں کروٹ جگہ نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم تمام میں سے جتنے بھی نیک کام کرتے ہیں، چاہے چھوٹے ہو چاہے بڑے ہو، تمام کے تمام نیکیوں کو قبول عطا فرما۔ الہ العالمین بنی آدم کے ہونے کے ناطے ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، ہمارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔